گوادر پاکستان کا ایک مضبوط اور خوبصورت مستقبل ہے۔ ہم اس مضبوط مستقبل کی تعبیر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم انٹرنیشنل کمپنیز پر توقع کرتے ہیں تو ہمیں مزید 100 سال لگ سکتے ہیں۔ اگر ہم خود اس کی ڈیولپمنٹ کی شروعات کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں ہم گوادر کو مکمل ڈیولپ کر چکے ہوں گے۔ مسٹر تھامس آپ سے مخاطب ہے۔ میری نظر میں ہم پروجیکٹ کی شروعات یہاں سے کر سکتے ہیں۔ توانائی منصوبوں کے لیے ایران کے ساتھ بجلی، گیس، تیل اور تجارت کے لانگ ٹائم منصوبے سائن کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ سستے تیل، سستی گیس اور سستی بجلی کے معاہدے سے سمندری پانی صاف کرنے کے کارخانے اور دوسری انڈسٹری کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر تھامس کہتے ہیں، ان تمام معاہدوں سے پہلے گوادر کو ایک الٹرا ماڈرن اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ قدیم اور سیاحتی کلچر پر ڈیزائن کرنا ہوگا۔ بے ہنگم اور جنگل کی طرح پہلی آبادی کو 100% روکنا ہوگا۔ مسٹر تھامس یہ بھی کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں گوادر کا 40 لاکھ پاپولیشن کا ریزیڈینشل، کمرشل، انڈسٹریل، ٹورسٹ، سپورٹس اور سٹی پلان آن گراؤنڈ لے آؤٹ کیا جائے، جس میں وسیع اور گھنی شجرکاری کا ڈیزائن بھی شامل ہو، جس میں 40% ورٹیکل ہاؤسنگ یا ٹاور ہونے چاہیے اور 20% ہاریزونٹل ہاؤسنگ سوسائٹی کا ڈیزائن ہونا چاہیے۔ 40% ایریا کو ڈیزائن کیے گئے لے آؤٹ پلان میں خالی چھوڑ دیا جائے۔ 50 سال بعد کا استعمال بہت ہی مختلف اور بہت ہی جدید ہوگا۔ مسٹر تھامس کہتے ہیں، جب سے چین نے گوادر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، تب سے بہت سے بلڈرز، ڈیولپرز، ہوٹلز چین، ریسٹورنٹ چینز، ریزورٹس بنانے والے، کلب چلانے والے، وائن اور وسکی بنانے والے، کسینو اور پب چلانے والے، ٹورزم ڈیولپرز، کارخانے دار، آئی ٹی کمپنیاں، بہت سی شپنگ اور کارگو کمپنیاں، جدید ویئر ہاؤس بنانے والے، کولڈ سٹوریج بنانے والے، اسٹیڈیم، گراؤنڈ، جمز، اسپورٹس اسپیشلسٹ، انٹرنیشنل میڈیکل کمپنیز اور ملٹی نیشنل ہسپتال اور کلینک بنانے والے، ڈائگنوسٹک لیبارٹری اور بہت سے انٹرنیشنل تجارتی ادارے حکومت پاکستان کے انتظار میں ہیں کہ حکومت ملکی اور غیر تجارتی کمپنیز کے لیے گوادر کو کب کھولتی ہے۔ قول مسٹر تھامس، پاکستانی 100 عدد کمپنیز کو کوالیفائی کیا جائے۔ ان کمپنیز کے ساتھ ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ ٹاور بنانے والی کمپنی ٹاور کے ارد گرد کا انفراسٹرکچر بھی کی ریٹرن کی شرائط پر تعمیر کریں۔ ان تعمیراتی کمپنیز کو ٹاور کی تعمیر کے بدلے میں بڑے بڑے شاپنگ مالز میں شاپنگ فلور دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی چائنیز، سنگاپور، رشین، ملیشین، ٹرکش اور اماراتی انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنیز اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بے چین اور مضطرب ہیں۔ جب سے چائنا نے گوادر کو اڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، تب سے انٹرنیشنل سرمایہ کار جیسے جاپان، کوریا، تائیوان، سنگاپور، روس، کینیڈا، سعودی عرب، اسپین اور پرتگال جیسے انویسٹرز 5 سے 10 سالہ انویسٹمنٹ پلان تیار کر کے حکومت پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسٹر تھامس فرماتے ہیں، تیسرے مرحلے میں پہلے 3 سالوں میں 10 لاکھ پاپولیشن کے لیے جدید بلڈنگز، جدید رہائشی سکیمز کے ساتھ ساتھ جدید انڈسٹریل ایریا بھی ڈیولپ کیا جائے۔ کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد سے 10% انڈسٹری کو ماہر ورکر کے ساتھ گوادر منتقل کیا جا سکتا ہے، جس میں ٹیکسٹائل ٹینری، ہیوی مشینری، کھیل اور ماربل اور آلات جراحی، کار اور سپیئر پارٹس بنانے والے کارخانے، جدید ویجیٹیبل فوڈ اور فروٹ پروسیسنگ پلانٹ لگائے جا سکتے ہیں۔ لائف سٹاک اور معدنیات بلوچستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں گوادر کے قریب 100 کلومیٹر ریڈیس میں آبادیوں کو بھی گوادر منتقل کیا جائے، جس کی وجہ سے علاقے کی سیکیورٹی اور اسکروٹنی آسان ہوگی۔ گوادر جہاں جدید خطوط پر ڈیزائن کرنا ہے، وہیں گوادر کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کم سے کم 15 ممالک سے لوگوں کو ورکمین شپ یا بطور ٹریفک وارڈن تعینات کیا جائے۔ کسی بھی ملک یا شہر میں انٹرنیشنل کمیونٹی ڈائیورسٹی اور مثبت تبدیلی لے کر آتی ہے۔ اس سے دوہرا فائدہ یہ ہوگا کہ گوادر کا ٹورزم بڑھے گا، بلکہ گوادر کا ہوائی اڈہ 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے مصروف ہو جائے گا۔ مسٹر تھامس کہتے ہیں، 5ویں مرحلے میں ملک کے دوسرے شہروں لاہور،
پشاور، مظفر آباد اور کراچی سے 5 لاکھ ہجرت کرنے والوں کو تعلیمی اور ہنرمندی کے معیار پہ کوالیفائی کیا جائے۔ کوالیفائڈ لوگوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر ویج اور انسینٹیو دیا جائے۔ گوادر کے بسانے والوں کو 10 لاکھ لوگوں کو سستے اور آسان ریٹ پر اپارٹمنٹ اور کاریں دی جا سکتی ہیں۔ گوادر پر پاپولیشن کے پریشر کو روکنے اور گوادر کی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے نزدیکی شہروں جیسے تربت، سوراب، خضدار، قلات کو بھی اپ گریڈ اور انڈسٹریلائزیشن کرنا ہوگی، ورنہ گوادر اپنی انفرادیت اور خاصیت کھو دے گا۔ پاپولیشن کو ایک جگہ شفٹ کرنے سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ گوادر شہر کی اکنامکس آٹومیشن پر منتقل ہو جائے گی۔ گوادر ایک سی پورٹ ہے۔ سمندری تجارت بڑھانے کے لیے، انٹرنیشنل ٹریفک کے لیے، خوراک، مینٹیننس، میڈیکل بحری جہازوں کو سستے تیل کا انسینٹیو دیا جا سکتا ہے۔ اندرونی سمندری پٹی یا بیلٹ پر جہاں اس وقت گوادر کی آبادی ہے، اس آبادی کو بغیر کسی معاوضے کے 10 سال سے 15 سال تک آسان اقساط پر پروگرام کے تحت زمین کے عوض اپارٹمنٹ دیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹرپ یا بیلٹ پر انٹرنیشنل ٹورزم ڈیولپ کیا جائے، جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، جم کلب، واٹر گیم، سی گیم، بوٹنگ اور ہوٹل کے لیے مختص کیا جائے۔ انٹرنیشنل لیول پر جدید ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کو ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے۔ ٹورسٹ اور گوادر کی سیر کو جانے والے آج بھی گوادر وزٹ کرنے اچھے ہوٹل، اچھے ریسٹورنٹ نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ مسٹر تھامس کا کہنا ہے، تحریک کے ساتھ شپس کے لیے برتھ اور گودی میں اضافہ کیا جائے۔ اگلے 5 سالوں میں آبادی بڑھنے پر سمندری تجارت پر بہت شدید دباؤ ہوگا۔ تجارتی اور معاشی دباؤ کو کم کرنے کے لیے گوادر بندرگاہ فعال ہونا بہت ضروری ہے۔ تجارت اور معاشی ایکٹیویٹی کو برقرار رکھنے کے لیے تجارتی ملکوں کے بزنس کونسل خانے کا قیام بھی ضرور ہوگا۔ شارجہ، دبئی، قطر کی بندرگاہیں تیل پر سروائیو کر رہی ہیں، جبکہ دنیا کی دوسری بندرگاہیں وسائل ذرائع، پاپولیشن اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرتی ہیں، جبکہ گوادر بندرگاہ ایک قدرتی بندرگاہ ہے۔ اس کا تجارتی حجم بڑھانے کے لیے سوات موٹر وے کو چترال سے واخان کوریڈور کے ذریعے سے تاجکستان، کرغزستان اور قزاقستان تک بڑھا کر ایشین ٹائیگر بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں مسٹر تھامس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ گوادر کے مالی اور تجارتی مسائل کے ادراک رکھتے ہیں، وہ گوادر کے مسائل کو حل کرنے پر بھی استطاعت اور یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ مسٹر تھامس کو دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔